السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت حصہ دوم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ALB میڈیا نیٹورک۔ ناظرین، اگر آپ نے حصہ اول نہیں دیکھا تو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا جائے۔ قوم میں بہت سے سرمایہ دار اور دولت مند لوگ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی پیغام رسانے کے لیے پسند کیا اور ان لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ فرمایا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی پیغام رسانے کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی امانت کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام ایک شریف اور نیک انسان تھے، اور اس کے ساتھ عقل مند اور بردبار انسان تھے۔ وہ بڑے ہی خیر خواہ اور شفیق اور سچے دیانتدار انسان تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پسند کیا اور ان کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں جا کر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بات سن کر قوم کے چند لوگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کب نبی بن گیا ہے؟ کل کی بات ہے کہ یہ ہم میں سے ایک عام شخص تھا، آج یہ کہتا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نوح علیہ السلام کے دوستوں نے کہا، بچپن میں یہ ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، ہر روز ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، نبوت اس کے پاس کب آ گئی؟ رات کو یا دن کو؟ طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ دولت مندوں اور متکبروں نے کہا کہ کیا اللہ کو اس کے سوا کوئی نہیں ملا؟ کیا پوری قوم کے اندر ایک فقیر اور محتاج ہی ملا ہے جسے نبوت سے نوازا جانا تھا؟ تو جاہلوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے اپنے باپ دادا میں نہیں دیکھی۔ چند لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ نوح علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے حکومت اور چودراہٹ انہیں مل جائے۔ اس وقت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بتوں کی عبادت برحق ہے اور بتوں کی عبادت ہی دانش مندی ہے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ بتوں کی عبادت جو نہیں کرتا وہ گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم ان کی عبادت کیوں نہ کریں؟ نوح علیہ السلام کی یہ رائے تھی کہ بتوں کی عبادت گمراہی ہے اور بلا شبہ بتوں کی عبادت حماقت ہے۔ نوح علیہ السلام کی یہ رائے تھی کہ باپ دادا گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور آدم علیہ السلام باپوں کے باپ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قوم گمراہی اور حماقت میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ نوح علیہ السلام قوم میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں جہانوں کے رب کا پیغام رساں ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ ان کی قوم ایمان لے آئے اور وہ اللہ کی عبادت کرے اور بتوں کو چھوڑ دے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کے چند افراد کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام پر چند وہی افراد ایمان لائے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے اور حلال روزی کھاتے تھے۔ رہے آپ کی قوم کے دولت مند لوگ، انہیں ان کے تکبر نے روکا کہ وہ نوح علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ دولت مند لوگوں کے مال اور ان کی اولاد نے انہیں غافل کر دیا تھا کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچیں۔ وہ کہا کرتے تھے، ہم چودھری ہیں، یہ لوگ کمینے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیری تو کمینوں نے پیروی کی ہے۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مسکینوں کو دھتکار دے، لیکن نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میرا دروازہ کسی بادشاہ کا دروازہ نہیں ہے، میں تو ایک واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ مساکین مخلص مومن ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا
اگر اس نے مساکین کو دھتکار دیا تب اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں نے انہیں دھتکار دیا تو اللہ کی جانب سے کون میری مدد کرے گا؟ دولت مندوں نے کہا کہ جس کی طرف نوح دعوت دیتا ہے وہ کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بلائی ہے۔ بلا کیوں؟ کیونکہ ہمارا تجربہ ہے، ہم ہر بلائی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہمارے لیے ہر قسم کا عمدہ کھانا ہے، ہمارے لیے ہر قسم کا خوبصورت لباس ہے، لوگ ہر چیز میں ہمارے پیروکار ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خیر و بلائی ہمیں بھولتی نہیں اور نہ ہی شہر میں وہ ہمیں پیچھے چھوڑتی ہے۔ اگر یہ دین خیر و بلائی ہوتا تو ان بیچارے مساکین سے پہلے ہمارے پاس آتا۔ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے اس دین کی طرف سبقت نہ لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی سیرت کے اوپر پوری ایک سورت نازل کر دی، جو کہ 29ویں سپارے کی ایک سورت ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اور نصیحت کرنے میں بڑی محنت کی اور فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اللہ نے ان سے بارش کو روک لیا، ان پر ناراض ہو گیا، کھیتی باڑی بھی کم ہو گئی اور پیداوار بھی کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب بھی ٹل جائے گا۔ وہ تم پر بارشیں نازل کر دے گا اور تمہارے رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے کہا، کیا تم اللہ کو جانتے نہیں ہو؟ یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، کیا تم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا تم سورج اور چاند کی طرف نہیں دیکھتے؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ ان میں چاند کو روشن کس نے کیا؟ سورج کو چراغ کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا کس نے بنایا؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نہ سمجھی اور نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، بلکہ نوح علیہ السلام جب بھی انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے۔ بھلا وہ شخص کیسے سمجھ سکتا ہے جو سنتا ہی نہیں ہے، اور وہ شخص کیسے سن سکتا ہے جو سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور عرصہ دراز تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ انہوں نے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ کی طرف نہ لوٹے۔ نوح علیہ السلام کب تک انتظار کرتے؟ کب تک وہ ملک کی بربادی دیکھتے؟ کب تک وہ دیکھتے کہ پتھر کی پوجا کی جاتی ہے؟ کب تک یہ دیکھتے کہ لوگ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور عبادت غیر کی کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام ناراض کیوں نہ ہوتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ ان جیسا کسی نے صبر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ آپ کی قوم سے ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے کہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا جب انہیں نوح علیہ السلام نے دوسری مرتبہ دعوت دی کہ اے نوح، تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور تو نے ہمارے ساتھ بہت ہی جھگڑا کیا، تو لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر سچوں میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان لوگوں سے مایوس ہوئے اور کہا، اے اللہ، روئے زمین پر کسی ایک کافر کو نہ چھوڑنا۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نوح علیہ السلام کی بد دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا کو قبول کرنا اور کشتی والا واقعہ بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔